امن و امن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. وہاں پہ حکومت نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں. سیکیورٹی فورسز 8 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ صوبائی حکومت کی ریڈ صرف اور صرف آپ کے ریڈ زون تک رہ چکی ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر اضلاع میں وہاں پہ کوئی پٹواری بیٹھ کے نہیں بیٹھا ہوتا. بارڈر اضلاع پہ وہاں پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے واجبات 1100 ارب روپے دینے ہیں مرکز نے، وہ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت کے اداروں کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. قرض جو پاکستان نے لیے تھے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے تقریباً 400 ارب روپے صرف اس سال مزید دینے پڑیں گے. اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے، وہ آ کے بریف کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ جو قرضے ری شیڈیول ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ٹوٹل پڑے گا پاکستان کی عوام پہ. وہ بھی تقریباً 2-3 ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ وہ حالات ہے خواتین و حضرات جس میں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ افراد زر بڑھ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں وہ سکڑ گئی ہیں -2% سے. آپ کی غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے. 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور فی کس تقریباً 40 لاکھ روپے وہ دے کے باہر جا رہے ہیں. 27 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا. اور یہ عقل کے اندھے فارم 47 والے جو ہیں شہباز شریف اور اس کے ساتھی، یہ آئی ایم ایف کے سامنے 1.5 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے کشکول اٹھایا ہوا ہے. یہ حالات ہے. ایس آئی ایف سی کی کیا کارکردگی ہے؟ نیل بٹا نیل. سندھ کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کا سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا ابھی تک. آپ کا این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا. ملک میں افراتفری، ہر چیز بند، بے روزگاری عروج پہ. آئین اور قانون کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف اور صرف نشانہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، میاں محمود رشید صاحب کو، حسان نیازی صاحب کو، ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں، عمر چیمہ صاحب، ہمارے باقی ساتھی پابند سلاسل ہیں، ان کو صرف نشانہ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ میں پھر کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی، ٹویٹ بھی کی. اس وقت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک کڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسلح افواج کے بہادر نوجوان اور بہادر ہمارے ینگ افسر شہید ہو رہے ہیں، وہ فالٹی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا سارا دھیان وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ہے. میڈیا کے گلے پہ چھری پھیری گئی ہے پیکا ایکٹ کے ذریعے، ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے. لہذا اوپر سے شروع ہونا چاہیے. دہشت گرد کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے افواج پاکستان کے جو ساتھی شہید ہو رہے ہیں، پر ان کا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں پہ ہمارے شہداء کا خون ہے. بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب اوور ٹو یو اور جنید خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر عیوب صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اخلاف جو قانون جین مینول کے مطابق ہماری ملاقاتیں ہونی تھی وہ نہیں کروا رہے. عمر عیوب صاحب نے تو تمام جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے پورا تبصرہ کیا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہمارے صوبے خاص کر مرچ ایریا، بارڈر ایریا اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کو ملیں گے کہ ہماری افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور سویلین کی جو ہے نا شہادتیں ہو رہی ہیں.
بلوچستان میں بھی یوں صورتحال ہے. سب سے پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں، ہم ایز اے پی ٹی آئی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جو خاص کر فاٹا ایریا میں جو مرج ایریا اس میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے وہ کوئی لوکل مسائل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے. فاٹا میں مرچ ایریا جو ہے، یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے. آپ کو یہ فارن پالیسی، افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کدھر غلطی کر رہے ہیں. یعنی ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے، ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ. بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. جب اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی، جو سفارشات دی اور اس پہ عمل ہوا، تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 بلین سے 1.7 بلین تک پہنچ گئے تھے. اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز، رشین اسٹیٹ، اس تک اپنا بزنس. اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے. آپ بڑے مارکیٹ سے دور، ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بے چینی ہے، بدامنی کی. یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہے جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے اس کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے ہیں. ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زدوکوب کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف سکینڈل بنائے، اس کو جو نیٹر پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائے. جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے یہ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچوں کے ڈاکو ہیں، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکو ہیں. ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا. ان کے اندر جو ہے نا ایک فرعونیت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے. ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک میں ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو. میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے حربی جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے. یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں. آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا نظام ہے. چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے پھر دیکھا، یہ میرا خیال ہے 37ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے، نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بے توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے، سابقہ اسپیکر صاحب ہے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہے.
اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے، وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا، عدالت کو بھی نہیں مانتا اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھ کنڈے آپ نے پہلے استعمال کی، آج استعمال کر رہے یا آئندہ استعمال کرنے کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ ابھی تک بٹو صاحب جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ 3 جنریشن کا لیڈر ہے، اور جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ اس کو جو ہے اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس سے آپ کچھ تو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں، جو اداروں سے ناراضگی ہے، جو حکومت وقت سے ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف جس طرح عمر ایوب صاحب نے بلوچستان کی بات کی، یہی حالات کی طرف تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہ اس طرف جائے، لیکن جو ریاست نے کے عوام کے ساتھ، کے پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا، صرف پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ نہیں، جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، چاہے مزدوری کے لیے آئے تھے، چاہے یہاں پر رہائش پذیر تھے، چاہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں نے جو کیا، ایک ورکر کو 7-8 ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے ایف آئی آر اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے، لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے آپ کا جو رویہ ہے اس پہ نظر ثانی کرے۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں۔ ہم ادارے کے کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اداروں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کی اس میں رہیں گے۔ تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے، اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ پاک نہ کرے اگر دوبارہ اداروں نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کی، جس طرح ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے، تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ تو میں اس کی ہی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ اداروں کے فائدے میں ہے، اور نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پہلے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب، فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے آپ کو تفصیل تو بتا دی ہے، لیکن میں پنجاب کے حوالے سے ضرور اپرائز کرنا چاہوں گا کہ اڈیالہ جیل چونکہ پنجاب میں ہے، اور یہ ایک ایسی چیف منسٹر جو کہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ چلا رہی ہے، یہ اس کی ڈومین میں آتا ہے۔ اور میں آئی جی جیل خانہ جاج کو یہ مخاطب کروں گا کہ کل آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، اور میں نے یہی بات آپ کو کی تھی کہ آپ بے بات، آج وہی بات سامنے آ گئی کہ جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب نے یہ بات کی کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک کرنل بیٹھا ہے، وہ اڈیالہ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ بھی ہمارے جو سینئرز ہیں جن جیلوں میں ہیں وہ اسی طرح کنٹرول ہو رہی ہیں۔ میں اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب میں اس وقت فسطائیت کا دور ہے، اس بی بی کو کوئی اور ہوش نہیں۔ پنجاب میں اس وقت تقریباً 30,000 سکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں، تقریباً 150 بی ایچ یوز انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں۔ پنجاب میں تقریباً صحت پہ انہوں نے 3.1 بجٹ انہوں نے استعمال کیا ہے 56 ارب روپے رکھ کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، ریپریزنٹیٹو کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور ان کی خواتین کے گھر توڑنے، چادر اور چار دیواری کی تقدس پابال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے پنجاب میں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک زندہ لاش بن چکے ہیں، سیاسی زندہ لاش، اور ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ، میں ان کو جو کہوں گا کہ آپ کب تک اس سیاسی زندہ لاش کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اب ان سے بس کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیاسی حکومت کے پیچھے ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، جو کہ خان صاحب نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے۔ آپ خان صاحب پہ، ان کی وائف پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، ورکرز پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، آپ
हमें खान साहब से पीछे नहीं हटा सकते। आपने 13 जनवरी को हमारा निशान छीना, आपने हमारे वर्कर्स को, हमारे प्रपोजर्स कैंडर्स इलेक्शन में वो धांधली की कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ा आपका फॉर्म 47 बनाने के लिए, और उसके बाद आखिरी जो जुडिशियल कू किया 26th अमेंडमेंट का और 27th अमेंडमेंट करने आप जा रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर इमरान खान को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन पंजाब की हुकूमत के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पंजाब में इस वक्त जो जुल्म सितम हो रहा है, और हमारे मंडी बहावुद्दीन में हमारे MPs पे जुल्म हुआ, उनका घर तोड़ा गया, और नवाज बप्पी सेनेटर है मुल्तान से, उनके ऊपर एक बोगस FIR शिकार की कि वो 5 हिरन शिकार करके वो डिकार कर गए हैं। यानी इतनी बोगस और गंदी FIR है, और अभी तक वो उनके पास नहीं है, पुलिस के पास इस वक्त तक, और नवाज बप्पी पुलिस कस्टडी में नहीं है। तो ये जुल्म कब तक रहेगा, आप कितना नंगा होंगे? और मैं ये समझता हूँ कि हम इधर आते रहेंगे अपने लीडर से मुलाकात के लिए, और आपके बस में यही है कि आप मुलाकात नहीं करने देंगे, लेकिन लोगों के दिलों से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, जो अपोजिशन इत्तेहाद आपने कायम किया है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, इमरान खान साहब ने परसों भी एक पैगाम गालिबन भेजा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मामला तय किए जाए, अभी तक उनके साथ क्या मामला तय पाए हैं? दूसरा ये बताइएगा, आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, उमर अयूब साहब ने भी की, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला हर महीने वफाक पर चढ़ाई की कोशिश करते हैं, वहाँ पे अमन अमान खराब है, उस तरफ जो कोरम में सूरत हाल थी उससे पहले, तो अब तो यहाँ पे जो है सूबाई मामला भी खराब है, तो आप उस पर क्यों फोकस? नहीं, दो बातें। नंबर 1 ये है कि एक तो आपकी लोकल इश्यूज होते हैं, वो लोकल इश्यूज की वजह से तो फिर आपकी सूबाई हुकूमत की, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि ये लोकल अमन अमान का मसला, यानी कच्चे डाकुओं का, अगर कच्चे डाकू का कोई है तो मुझे बताए सूबाई हुकूमत उसके खिलाफ। लेकिन अगर एक आपके अफगान पॉलिसी की वजह से, फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक चीज़ हो रही है, तो वो तो आपके बस पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारी फौजी जवान रोजाना के शहीद हो रहे हैं, सारा कंट्रोल भी आपका है, तो इसलिए समझे, सबको समझे कि किधर क्या पोजीशन है। और जो मौलाना साहब की हमारे राबिते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, बहुत जल्द जो है ना हम जो है ना चार्टर ऑफ क्या कहते हैं डेमोक्रेसी का या नेशनल एजेंडा हम बना रहे हैं, और वो नेशनल एजेंडा के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है। आज हम थोड़ा उसको हमारी जो सरबराही इजलास है आज उसमें हम पेश करेंगे, फिर अपनी अपनी पार्टी में तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हम नेशनल एजेंडा को आपके सामने लाएंगे। मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया गया है, जो रमज़ान के बाद पानी ने एक तहरीक का ऐलान किया है। देखिए उसके साथ हमारी इंगेजमेंट है, हमारी चूंकि वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, जब आएंगे तो मुलाकात मीटिंग हमारी होगी, और वो होगी 1 पॉइंट एजेंडा पे, 1 पॉइंट एजेंडा के मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओगी। थैंक यू। वहाँ पे एक सेकंड ये बात मैं कर दूं कि वहाँ पे आपके बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, अरबों रुपए खर्च हुए, बाढ़ लगाने के लिए वहाँ पे क्यों नहीं तदारक हो रहा दहशतगर्द? आपने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला टिक टॉकर हैं, हुकूमत की जानिब से वफाकी और सूबाई हुकूमत पंजाब की, पंजाब सूबा बड़ा है, वो तो दावा करेंगे कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर तरक्याती काम हो गए, बहुत ज्यादा लोगों को रिलीफ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो आप तरक्की का निशाना बना रहे हैं। देखिए बात यह है जी, उन्होंने एक वाइट पेपर छाया किया है, उस वाइट पेपर का जवाब हम अगले हफ्ते दे रहे हैं अपने उस वाइट पेपर के साथ, और उनका ये हम पोल खोलेंगे। जिस तरह चचा भतीजी और 3 नस्लों से ये गवर्नमेंट में आ रहे हैं, और जिस तरह ये झूठ और नकालों से मैं जिस तरह आपको भी कहूँगा कि आप होशियार रहें, मैं आपको एक बात बता दूं, जो टोटल बजट है इस वक्त 842 अरब रुपए का एनुअल बजट है, जिसमें से इन्होंने खर्चा किया 28% खर्चे के बाद 12.5 करोड़ अवाम को ये किस तरह सहूलियात और किस तरह ये फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसकी तफसील इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मैं यहाँ पे मरकज के हवाले से बात करूंगा। कल भी मैंने बात की थी तरक्याती बजट के हवाले से। 1400 अरब रुपए का बजट कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था, तरक्याती बजट। उस पे से अभी तक आज तकरीबन 6 मार्च हो गई है, 3 महीने रह गए हैं, अभी तक 8-9% ही नहीं खर्च हुआ। 1400 अरब में से तकरीबन आपका 62 अरब रुपए सिर्फ खर्च हुआ है, 8% भी नहीं खर्च हुआ। तो टाइम कितना रह गया, ये तो इनका हाल है। बहुत शुक्रिया।